بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا اور اس کی کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کال کے اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو اپنے شعبے میں مستند گرانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنے اس تحقیق کا نام کال کی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کال کے اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کے اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کال کے اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سمانب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سمانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول اور قرار میں سچا اور دیانت دار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، وید کے مطابق کال کی اوتار اپنے سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوں گا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی
درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمان